کے والد ماجد ابو صالح موسیٰ، جنگی دوست ان کا لقب تھا۔ ابھی عمر ان کی، جس کو ہم کہتے ہیں جوانی کی طرف، سفر کر رہے تھے نہر یا دریا کے کنارے، اس میں سیب بہتے ہوئے آئے۔ کوئی کھیت ہوگا، پھل ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، جانور یا پرندے قطر دیتے ہیں۔ بہتا ہوا سیب اٹھایا، طلب تھی، کھا لیا، مگر ضمیر نے اندر سے آواز لگائی کہ کیا یہ تجھے کھانا جائز تھا؟ ایسی سوچ کب آتی ہے؟ جب ماں باپ کی تربیت اچھی ہو، حلال کی حرام کی تمیز سکھائی گئی ہو، تقوی سکھایا گیا ہو۔ دل نے پریشان کر دیا کہ پہلے کنفرم کیا جائے کہ میں نے جو کھا لیا یہ میرے لیے جائز تھا یا نہیں۔ جس طرف سے وہ پانی کا بہاؤ تھا اس طرف پلٹے کہ یہاں کوئی کھیت ہوگا، وہاں گئے تو کھیت کے مالک حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے باغ میں۔ سلام کیا، یہ باغ آپ کا ہے؟ جی میرا ہے۔ یہ سیب یہاں سے بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ کل قیامت کے دن مجھ سے باز پرس نہ ہو، مواخذہ نہ ہو، پوچھا نہ جائے۔ میں نے یہ بات کیوں کہی؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی چیز کو کہیں سے اڑا لینا آرٹ سمجھتے ہیں، فنکاری سمجھتے ہیں، مگر سوچئے مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ سومعی نے دیکھا کہ نوجوان ہے، میرے پاس تو سامنے آ کے بچے میرے سامنے توڑ کے کھا جاتے ہیں، یہ ضرور کوئی نیک بچہ ہے، ذرا اس کو ٹیسٹ کیا جائے۔ فرمایا اس طرح معافی نہیں ملے گی، میرے پاس رکنا پڑے گا، خدمت کرنی پڑے گی تو معافی ہوگی۔ بہت اچھا جی، رکے وہاں پر۔ اچھا وہ دیکھ رہے ہیں نماز کے وقت نماز پڑھ رہا ہے، ادھر ادھر کوئی توجہ نہیں، جو کام دیا ہے وہ کر رہا ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ بچہ واقعی نیک ہے۔ عرض کی حضور خدمت کی ہے، اب معافی مل جائے گی؟ فرمایا ایک کام اور کرنا پڑے گا، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، جس کو آپ ریٹارڈڈ کہتے ہیں، اپاہج، معذور۔ اس سے شادی کر لو، معافی مل جائے گی۔ ایک سے بھی کھایا ہے، فتوے کے لحاظ سے وہ جائز بھی ہو جاتا، مگر تقوی، اللہ کا خوف۔ حضرت شادی کر لوں گا پھر معافی مل جائے گی؟ فرمایا ہاں مل جائے گی۔ نکاح ہو گیا۔ فرمایا جاؤ سامنے کمرے میں تمہاری دلہن۔ گئے تو ایک خوبصورت تندرست لڑکی بیٹھی ہوئی، فوراً پلٹے، شاید میں کسی غلط کمرے میں آ گیا ہوں، ایک سیب کھایا تھا تو کتنی سزا، کہیں اس کمرے میں آنے کی زیادہ سزا نہ ہو۔ آ کر عرض کی وہ تو بالکل تندرست خوبصورت لڑکی ہے وہاں۔ فرمایا وہی تمہاری دلہن ہے۔ حضرت آپ نے تو کچھ اور کہا تھا۔ فرمایا میں نے صحیح کہا تھا، وہ آنکھوں سے اندھی ہے کہ جو چیز اسلام نے منع کیا ہے دیکھنے کو کہ نہیں دیکھنی، اس نے وہ نہیں دیکھی۔ میں نے کہا تھا وہ بہری ہے، جو چیز اسلام نے منع کیا ہے سننے کو، یعنی جو چیز نہیں سننی اس نے نہیں سنی۔ جس سے اسلام نے منع کیا اس نے کہا نہیں، جسے اسلام نے منع کیا اسے اس نے چھوا نہیں، جس سے اسلام نے منع کیا اس کی طرف چل کے نہیں گئی۔ میں چاہتا تھا اللہ نے بیٹی نیک دی ہے تو داماد بھی نیک ملے، تم آئے، وہ سیب تمہارے لیے کھانا جائز تھا، مگر تم اللہ سے ڈرنے والے، تو میں نے کہا ذرا تمہیں چیک کر لوں۔ میں نے اپنے پاس رکھ کے تمہاری تسلی کی، یہ تمہاری دلہن ہے، جاؤ ہنسی خوشی بسر کرو۔ پتہ کیا چلا؟ گود میں لال کب آتے ہیں ایسے
جب غذا پاک ہو، تربیت اچھی ہو، تقوی والے ہوں۔ کیا ہم اپنے بچوں کو ایسا سکھاتے ہیں؟ کیا ہم لوگ خود اتنی احتیاط کرتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ یہ واقعہ مجھے اور آپ کو کیا بتاتا ہے؟ ذرا غور سے خوب اس پہ دھیان دیجیے گا، بہت سی راہیں کھلیں گی آپ کے ذہن میں، اور پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کب کامیاب اور خوشحال ہو سکتے ہیں۔